اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کے طلب میں تشریف لانے والے تمام طلباء و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام افراد خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ کچھ سلسلہ ریکارڈنگز کا ہوگا ابھی کچھ دنوں تک، ایک آدھ دو دن شاید، تو اگر وقت مل گیا تو انشاءاللہ لائیو کلاسز بھی لوں گا میں، اور ورنہ یہ ابھی کچھ دن تک، ایک یا دو دن تقریباً ریکارڈنگز آپ کو موصول ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق و سچ بولنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اب تک سورہ نساء کی آیت نمبر 4 تک کلام کیا، اس کے اندر ہم نے بہت سارے پہلوؤں کو کور کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 5 سے اپنے کلام کو اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقَوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جس سے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پلاؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ اب یہ آیت مبارکہ، اب اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو اور عورتوں کا مہر ان کے حوالے کر دو، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب یتیم یا تمہارے منکوحہ عاقل و بالغ ہوں، اور جب وہ عاقل و بالغ نہ ہوں تو ان کے اموال کو اپنے پاس حفاظت سے رکھو، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے مال ان کو واپسی کر دو ان کی عقل پختہ ہونے کے بعد۔ اب یہاں پر کچھ پہلو ہیں، اس چیز کو ذکر کیا ہے یہاں پر، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک سائنس ہے جس کو یہاں پر بتانا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ یہ ہے کہ ایک حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یتیموں کو ان کے مال سپرد کر دو، ٹھیک ہے۔ اب جب یتیموں کو ان کے مال سپرد کرنے جائے گا بندہ، تو اب وہ واقعی میں اہل ہیں بھی کہ نہیں مال لینے کے، مال کو ضائع کر دیں گے یا کسی کے بہکاوے میں آ کر مال کو جو ہے وہ ہلاک کر بیٹھیں گے، تو اس لیے پہلے سے جو ہے وہ ان کا انتظام ایسا کر دیا جائے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو یہ جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں ان کے چاہیے کہ ان کے بالغ ہونے کے بعد، ان کے تھوڑے سے عقلی شعور آنے کے بعد پھر ان کے مال ان کے حوالے کی جائے، ورنہ اس سے پہلے تک اسی مال سے ان کی خدمت کی جائے۔ تو یہ حکم ہے ان جو کفالت کرتا ہے کوئی بھی یتیم کی۔ اور اس آیت میں یہ فرمایا کہ کم عقلوں کو اپنے مال نہ دو، حالانکہ مراد یہ ہے کہ کم عقلوں کو ان کے مال حوالے نہ کرو حتیٰ کہ وہ عاقل و بالغ ہو جائیں۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ یتیم کا مال اس لیے ولی اور سرپرست کی تحویل میں رہتا ہے، اور اس ادنا مناسبت کی وجہ سے یتیم کے مال کی اور اس کی سرپرست کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں یتیم کے مال کو ولی کا مال اس لیے فرمایا تاکہ ولی یتیم کے مال کی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اور تو یہ ساری وجوہات تھیں جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اس آیت میں نابالغ بچوں کو مال دینے سے منع فرمایا، اور احادیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور کہا میں نے اپنے اس بیٹے کو مال ہبہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اتنا ہی مال ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس سے رجوع کر لو، یعنی کہ ایسا معاملہ نہ کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کم عمر بچوں کو ہبہ کرنا صحیح ہے، البتہ اس میں مساوی ہبہ کرنا چاہیے، یعنی کہ برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ اس آیت میں کم عمر بچوں کو دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ناسمجھ بچوں کو مال ہبہ کرنے اور ان کی ملکیت میں دینے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ تصرف کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں مال دینے سے منع فرمایا، یعنی کہ وہ جب اس کو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو وہاں پر خرابی لازم آئے گی۔
اور یقیناً اپنے کم عقلی کی وجہ سے وہ کوئی ایک غلط فیصلہ کر بیٹھیں گے اپنے مال کے حساب سے جو ان کو نقصان دے جائے گا. اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے اور جو حاجت مند ہوں وہ باقدر مناسب کھا سکتا ہے. پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اب اس آیت میں خاص اتنی طویل آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یتیم کے مال کو جلدی جلدی نہ کھاؤ, ٹھیک ہے, اس ڈر سے کہ وہ بالغ ہو جائیں گے تو تم جلدی جلدی اس کا مال ختم کر دو, ایسا بھی نہ ہو. اسی طرح یہاں پر ایک چیز اور بھی بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وہ یہ کہ ان کے مطابق جیسے وہ بالغ ہو رہے ہیں تو ان کے مطابق دیکھو ان کے فضول خرچی سے ان کا مال بچنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ ان کا مال اس وقت ان کے حوالے کرو جیسا کہ پچھلی آیت میں بیان کیا کہ جب وہ عقل والے ہو جائیں, جب وہ سمجھدار ہو جائیں, اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ معاملہ خطرناک ہے. اور جب سپرد کر دو تو یہ آخر میں ایک اور چیز ارشاد فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم کا مال کو سپرد کر دو تو پھر کیا کرو, گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی اس طرح کے معاملات نہ آئیں. اور یہ ہمارے لیے بھی بہت بہترین سبق ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں بھی گواہ بنا لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی حکم دے رہا ہے, یہی تربیت سکھا رہا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح اپنے صحابہ کی تربیت کی کہ ہمیشہ اپنے حوالے سے جو بھی کام کیا کرتے تھے اس میں گواہ بنا لیا کرتے تھے, اور اب صحابہ کو بھی یہی مشورہ دیا کرتے تھے. اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی بعد میں کوئی ایسے معاملات پیسوں کے حوالے سے خراب نہیں ہوتے, اور یہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت سارے رشتوں کو خراب کر دیتا ہے, تو اس میں ذرا سا خیال رکھنا چاہیے. اب یہاں پر بلوغت کی جو بات آئی ہے تو اس کے اندر دو چیزیں یاد رکھیے گا کہ مرد کے حوالے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ حکم ہوتا ہے اور عورت کے حوالے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ حکم ہوتا ہے. مرد کی بلوغت یہ ہے کہ 12 سے 15 سال تک اس کو حیض آ جائے, تو مرد کی بلوغت میں اس کو احتلام ہو جائے. عورت کے لیے حیض ہے, مرد کے لیے اس کو احتلام وغیرہ ہو جائے, ٹھیک ہے, یا اس کی شادی کی جائے, وہ تعلق قائم کر سکے, تو یہ ہوتی ہے علامت. ورنہ اگر ایسی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے تو 15 سال کے بعد شرعی لحاظ سے بالغ ہو جاتا ہے. اسی طرح عورت کے لیے 9 سے 12 سال اور 9 سے 15 سال بھی کہا جاتا ہے, مگر 9 سے 12 سال تک جو ہے وہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے. اس میں لڑکی بالغ ہو سکتی ہے اگر اس کو حیض آ جائے یا اس کی شادی ہو تو وہ تعلق قائم کر سکے, حمل ٹھہر جائے. تو یہ سب جو ہیں وہ اسی کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ بالغہ ہو گئی ہے. اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو, احتلام بھی نہ, ان کو احتلام یا پھر ان کو حیض نہ آیا ہو, یا پھر جو ہے وہ اس طرح کا شادی والا معاملہ نہ ہوا ہو, تو پھر ان کی عمر کے بعد وہ بالغہ ہو جاتی ہیں. ہمارے قانون کے مطابق 18 سال عمر ہوتی ہے بلوغت کی, اور 18 سال کے بعد جو ہے وہ ہمارے یہاں بالغ ہوتے ہیں. 18 سال ہوتے ہی بالغ ہو جاتے ہیں. تو
یہ جو ہمارے قانون کے مطابق ہے وہ الگ ہے، اور جو شریعت کے مطابق ہے وہ الگ ہے۔ اب ہمارے قانون، ہمارا شناختی کارڈ بنتے ہی 18 سال کی بات ہے، اس سے پہلے بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر احکامات جتنے بھی بیان کیے جائیں گے، جو بھی شرعی لحاظ سے احکامات ہوتے ہیں، وہ سب جو شرعی مسائل ہیں اس کے حوالے سے دیکھے جاتے ہیں۔ جیسے جب یتیم کو مال سپرد کرنا ہے بلوغت کے بعد، تو اس کے بالغ ہونا یہ مراد ہے، نہ کہ اس کی شناختی کارڈ والی بلوغت مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کا ذرا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اچھا جی، اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قبل منه او کسر او کسر نصیبا مفروضا واذا حضر القسمة اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے۔ اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور اس سے اچھی بات کہو۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو اس کے بارے میں کسی اندیشوں کا شکار ہوتے تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اب اس آیت سے اور اس کے بعد والی کچھ آیتوں کے بعد سے انشاءاللہ وراثت کے احکامات اسٹارٹ ہو جائیں گے، تو بلکہ اس کے بعد والی اگلی آیتوں سے وراثت کے احکام اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے وراثت کے احکام اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ارشاد فرمایا کہ کس چیز کا ذکر فرمایا؟ مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ اب یہ کیسے حصے تقسیم ہوتے ہیں، یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے میں وراثت جو ہے وہ ڈپلومہ شریعہ میں سٹارٹ ہوئی ہے، تو اب سے لے کر جب تک یہ وراثت کا پورا ٹاپک مکمل ہو جاتا ہے اس وقت تک یہ پوری کلاس ایک ہی کلاس ہوگی، 1 گھنٹے کی جو پہلے ہماری کلاس ہوتی ہے قرآن تفسیر کی، اسی میں جو ہے وہ ہم پورا وراثت کا کورس پراپرلی پڑھیں گے، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی کہ حصے کیا ہوتے ہیں، کیسے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کلاس ریکارڈنگ یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو پہلی جو اس کی کلاس ہے وراثت کی وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے آپ کے ہی گروپ میں، تو کوشش کریں کہ اس کلاس کو لینے کے بعد یہ والی کلاس بھی لے لیں، یا یہ پہلے لے لیں وہ بعد میں، جس طرح بھی آپ کو مینیج ہو سکے۔ یہ آج منڈے 24 اکتوبر ہے 2022، تو یہ ریکارڈنگ آج کے لیے یہ آج کی کلاس ہو جائے گی، اور جو وراثت والی ہے وہ بھی کلاس ہے آپ کی، تو دونوں ریکارڈنگز آپ نے اٹینڈ کرنی ہے تاکہ جو ہے یہ آپ کے معاملات کلیئر ہو سکیں اس کے، اور ہماری یہاں تک مکمل ہوتی ہے آیت نمبر 6 تک۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 10 تک مکمل ہوتی ہے، تو ہم جو ہے وہ یوصیکم اللہ سے، اور جو پیچھے آیت گزری ہے اس کے حوالے سے جتنے بھی وراثت کے احکام آئیں گے اس کے بعد
وہ ساری آیتوں کا ایک نچوڑ پورا ایک کورس ہے جو ہم وراثت کا کورس کراتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس میں کور کر لیں گے، تو سارے وراثت کے مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے امید ہے کہ وہ آپ لوگوں کے کلیئر ہو جائیں گے، اور پھر وہ چیزیں آپ جو ہے پھر مزید جو اس کے آگے کی تفسیر ہے وہ پھر اس کے بعد ہم اسٹارٹ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس کو یاد رکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں، اور استقامت کے ساتھ اس کورس میں آئیں اور لائیو کلاسز اٹینڈ کریں۔ یہ 2-3 ریکارڈنگ شاید اور آئیں گی، یا پھر ایک آدھ ریکارڈنگ اور آئے گی، تو اس کے بعد پھر لائیو کلاسز ہوں گی ساری، تو کوشش کریں کہ لائیو کلاسز اٹینڈ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔